ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق سے آج پھر ایک مرتبہ تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور سورہ بقرہ کے اگلے رکوع کی تفسیر آپ کی گوش گزار کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اور ان کو انہی نعمتوں کا ذکر اور تذکرہ کرنے کا اور اس پر شکر بجا لانے کا حکم دیا، جن پر ہم تفصیلی پہلے گفتگو کر چکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب تک بنی اسرائیل اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، بلا شک و شبہ ان کا شمار بہترین امت کے طور پر کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد بہترین امت ہونے کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران کے اندر فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت فرمایا گیا، اور یہ سیادت اور یہ برتری کا تاج جو ان کے سر پر رکھا گیا، یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اب بنی اسرائیل بہترین امت نہیں کہلوا سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کیا، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء علیہم السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عزت والا منصب واپس لے لیا، کیونکہ وہ اس منصب کے اہل نہ تھے اور انہوں نے اس عزت اور تکریم کو سنبھال کے نہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، نہ کوئی شخص کسی سے فدیہ تاوان قبول کرے گا، اور نہ ہی کسی شخص کو بلا اذن کسی کی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر، جیسا کہ دنیا کی عدالتوں کے حکام کی عدالتوں میں روزانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے کچھ مال دے دے یا فدیہ دے کر جاں خلاصی حاصل کرے، سفارش بھی آج کے دور کے اندر نظر آتی ہے کہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایک شخص کا دوسرے شخص کی مدد کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چار باتوں میں سے کوئی بات بھی اثر انداز نہ ہو سکے گی، یعنی
کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ ہی کسی جرم کی سزا سے فدیہ دے کر جان چھڑانا ممکن ہوگا، نہ ہی اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی اللہ کے سامنے کوئی اپنے زور بازو سے کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو 4 صورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں صورتوں کو اس دن مفقود فرما دے گا۔ اس دن چاروں صورتیں کوئی کام نہ دے سکیں گی، کوئی فائدہ نہ دے سکیں گی۔ یہاں پر ایک معاملہ ہے جو قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، لیکن یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے یہ مکمل اس جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دوسرے مقامات پر یہ بھی ساتھ بیان فرمایا، جیسا کہ پہلا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ آیت بغیر کسی استثناء کے ہے۔ اللہ نے دوسرے مقامات پر فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کہ اس دن کسی کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کام نہ آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے رحمان اجازت دے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن عطا فرما دیا۔ تو ان 2 مقامات پر سورہ طٰہٰ اور سورہ سبا، ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کے ساتھ اس آیت کا ربط بیان فرمایا، اس آیت کو بیان فرمایا۔ اس مقام پر یہ آیت بغیر استثناء کے بیان ہوئی۔ یاد رہے کہ ہم عقیدہ شفاعت کے حوالے سے پچھلے دروس میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے، اور اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے 2 آیات پڑھی، لمن اذن لہ، جس کو رحمان نے اذن دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی شفاعت ہو یا علماء امت کی شفاعت ہو، قرآن کریم کی شفاعت ہو یا دیگر مقربین بارگاہ لم یزل کی شفاعت ہو، ان کا تعلق اسی اذن کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شفاعت ان لوگوں کو نفع دے گی جو اہل ایمان ہوں گے، اور ان کے لیے شفاعت کا اذن اسی کو نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، شفاعت کا اذن عطا فرما دے گا۔ اللہ کے اذن سے یہاں پر نفی نہیں۔ ایسی تمام آیات جن میں فرمایا گیا کہ شفاعت نفع نہیں دے گی اور کسی کے کام نہیں آئے گی، تو اس سے مراد کفار ہیں، تاکہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، حلقہ ایمان میں داخل ہو جائیں، تاکہ ان کو قیامت کے دن بھی انبیاء علیہم السلام کی شفاعت نفع دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، قل تسمع وسل تؤطا، آپ سوال کیجئے آپ کی سنی جائے گی، آپ کی مانی جائے گی، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کو ہم پہلے دروس میں بیان کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے کہ شیطان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ شفاعت کے مسئلہ پر تفصیلی طور پر گفتگو دیکھنا چاہیں، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ کا مطالعہ فرمائیں، وہ کافی مفید ہے اس مسئلہ پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا تو انہوں نے وہ پورا کر دکھائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا، اور انہوں نے کہا میری اولاد میں سے، فرمایا میرا عہد ظالم کو نہیں ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن باتوں کے ساتھ آزمایا، اس مسئلہ پر مفسرین کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 کلمات کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ ان 10 کلمات کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اور اگلی 10 معاملات کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کے اندر، اور اس سے اگلی 10 کلمات کا ذکر جن معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک بیان فرمایا۔ یہ تو مفسرین کی ایک رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، سنت ہیں، یعنی مونچھوں کو خوب پست کرنا یعنی کم کرنا، داڑیاں بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کا معاملہ، استنجا کرنا، اور 10واں معاملہ وہ راوی کہتے ہیں غالباً کلی کرنا ہے۔ اب یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لازم کر دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لزوم سے پہلے اور دیگر انبیاء علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کیا وہ ان معاملات پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ فطری تقاضے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی طبیعتیں فطری تقاضوں سے مانوس رکھی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ہی ان معاملات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رہا یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ 10 چیزیں جو لازم کر دیں، تو یہاں پر فرض کرنا مراد ہے کہ آپ کی امت اور بعد میں آنے والے لوگ ان پر لازمی طور پر عمل کریں گے، اور انبیاء علیہم السلام ان معاملات پر پہلے سے ہی عمل کر رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر نفاست رکھی ہوتی ہے، اور وہ ان تمام معاملات پر از خود ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں جو فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں کا حکم دینا، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات فرمائی کہ ان باتوں کا حکم دینا یہ بطور فرض تھا، کہ اب یہ فرض کر دی گئیں، پہلے انبیاء علیہم السلام پر فرض نہ تھیں، وہ از خود ان معاملات پر عمل کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان باتوں پر پہلے سے عمل کر رہے تھے۔ یعنی اس پر عمل کرنا، اس پر دوام رکھنا، یا آپ کی امت کے لیے ان باتوں کا لازم کرنا مراد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 چیزوں سے آزمایا، اور وہ 10 چیزیں پوری کر دی گئی حضرت ابراہیم کی طرف سے۔ تو بطور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ تو یہاں پر امام کا لفظ مطلقاً جو بولا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں امام کہا جاتا ہے قابل اقتداء شخصیت کو، اور یہ لفظ حسب حال اپنا معنی رکھتا ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے۔ اس کا مصداق انبیاء علیہم السلام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور فقہا ہیں، ائمہ کرام ہیں، نماز کے امام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اس لیے امام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور دین میں ان کی اتباع اور پیروی کو لازم قرار دیا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، یعنی ان کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے، تم ان کی پیروی کرو۔ مختلف آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ہر امت کے نبی کو اس امت کے لیے امام بنایا گیا کہ وہ امت اپنے نبی کی پیروی کرے، تو ان معنوں میں وہ امام ہوگا۔ اور رہا دوسرا معنی کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کا مصداق خلفائے راشدین کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء امت پر لازم کر دی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری پیروی کرنا، میری سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی لازم ہے، اور اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی لازم ہے۔ تو اس معنی میں امام کے لفظ کا اطلاق اس حدیث کی روشنی میں خلفائے راشدین پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ائمہ کرام ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، تو ان کی پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے حکم سے ہم پر لازم کر دی۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ یہاں پر صاحبان امر کی تفسیر جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ امت کے علماء ہیں، فقہاء ہیں اور اہل علم طبقہ ہے۔ اور اس کے بعد امام کے لفظ کا اطلاق عمومی طور پر مسجد کے امام پر بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، وہ قیام کرے تو تم قیام کرو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ ظاہری سی بات ہے، انبیاء علیہم السلام کی امامت کا رتبہ مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، پھر خلفائے راشدین، پھر علماء، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، عادل قاضی اور نماز کے امام ہیں۔ تو لہٰذا امام سے مراد ایسی مقتدر شخصیت ہے جس کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ امام کا اطلاق ایسے لوگوں پر بھی کیا جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ محمود معنوں میں نہیں ہے، مذموم معنوں میں ہے، یعنی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ایسوں کو امام بنایا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی گمراہی میں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوا، لیکن اس کا عمومی طور پر جو معنی جو اس کا پہلا مصداق ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ یہ صحیح معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، نیکی میں کسی کی پیروی کرنا۔ بعض اوقات اس کا استعمال محض پیروی کرنے کے معنوں میں پایا جاتا ہے، جس میں برائی اور اچھائی دونوں شامل ہیں۔ بہرکیف امامت کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں پر عمل کیا، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ اس بات سے ایک اور بات بھی ضمنی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص پر جتنی بڑی آزمائشیں لائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی بڑے منصب پر فائز فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ہوں، رسل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائشوں کا سامنا بھی سب سے زیادہ کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں آپ کی بلندی مرتبت پر دلالت ہیں کہ جو شخص جتنی زیادہ آزمائش سے، جتنی زیادہ تکلیف سے گزارا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی بڑے منصب پر فائز فرماتا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یا باری تعالیٰ میری اولاد میں بھی منصب امامت رکھا جائے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں ملتا۔ یہاں پر جس منصب امامت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی مختلف تفاسیر علماء کرام نے بیان کی۔ ان میں ایک تفسیر ہے کہ نبوت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کون سی امامت رکھی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 27 کے اندر دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تو نبوت اور کتاب یہاں پر معاملہ جس امامت کا ذکر کیا گیا، اس امامت سے مراد نبوت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امامت کا یہاں پر بطور انعام ذکر کیا، وہ امامت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز عبادت بنایا اور جائے امن بنایا، تو اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو
جائے نماز بناؤ، مصلی بنا لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مقام پر ذکر کیوں فرمایا؟ پیچھے متصلاً بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور اس مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، اور ساتھ ہی بیت اللہ شریف کا بنایا جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کو بناتے ہوئے دعا کی، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو ان آیات کے درمیان میں ربط کیا ہے؟ ربط بین الآیات کیا ہے؟ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو یہود و نصارہ جو اپنا امام اور ان سب کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عزت والا مقام حاصل تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل و جان سے عزت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی اس ناراضگی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محض اس لیے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے اپنے چہرہ اقدس کو پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر شدید رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بیت اللہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس پھر جانا، اس معاملے پر اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو، اور تمہاری ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اعلیٰ مانتے ہو، ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہو، اور بیت اللہ تو انہی کے ہاتھوں تعمیر کیا گیا ہے، انہی نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تو جب بیت اللہ شریف انہی کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا اور تمہارے ہاں وہ قابل عزت ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ تمہیں معیوب کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس بات پر تم اتنے غصے میں اور اتنے رد عمل کا کیوں اظہار کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آیات کے درمیان جو ربط رکھا کہ بنی اسرائیل کے معاملات بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا، اور آگے پھر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی دیواریں چڑھائیں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز عبادت بنا دیا اور جائے امن بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اور آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فراغت پا چکے، تو آپ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ اس وقت آپ کا جو خطاب تھا، آپ نے لوگوں کو پکارا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف طواف کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو جو شخص اپنے باپ کے صلب میں تھا اور اس نے قیامت تک بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہونا تھا، طواف کرنا تھا، حج کی سعادت پانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو، اگرچہ وہ ماں کے رحم میں ہے، اگرچہ وہ باپ کے صلب میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار جو آپ نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر پکارا تھا، اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے سعادت لکھ دی تھی، ان لوگوں نے اپنے باپ کے صلب سے لبیک کا جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں، اور جو لوگ اپنی ماہوں کے رحم میں تھے انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ بیت اللہ کی زیارت کی سعادت پانے کے لیے اتنی ہی بار بیت اللہ شریف پہنچے گا، کیونکہ اس نے اتنی ہی بار لبیک کہا جتنا اللہ نے اس کے لیے حق لکھ دیا، اور وہ اتنی ہی بار زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سنوا دی، اور انہوں نے جواب بھی دیا، اگرچہ وہ کسی بھی صورت کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرکز عبادت بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے بعد، وَأَمْنًا، اور اس میں ہم نے امن رکھ دیا۔ اب امن سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ قیودات ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنا دیا۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آپ کے میں گوشت گزار کرتا چلوں۔ بیت اللہ کو حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ حرم تھا؟ تو دو بخاری شریف کی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ
کہ میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو حرم بنایا۔ تو اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کو حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو پھر اس شہر کو اللہ نے اسی دن سے حرام کر دیا، حرم بنا دیا۔ یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساتھ میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا۔ اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ پہلی حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو بظاہر ان دونوں احادیث کے اندر تعارض نظر آتا ہے کہ پہلی حدیث اور دوسری حدیث ایک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنایا، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم بنایا، اور میں بھی مدینے کو ایسے ہی حرم بناتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اسی تحریم کی تجدید اور تحریم کی بقا کی دعا کی، اور اس کے دوام کے لیے دعا کی، اور اس وجہ سے ان کی طرف تحریم کی نسبت کی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں یہ جو معاملہ بیان ہوا وہ امنا والا، کہ ہم نے اس کو جائے امن بنا دیا، یہاں پر دلوں کو امن حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک تفسیر جو صوفیہ نے نقل کی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے اس حدیث کے تعارض کا جواب دے دیا جائے کہ اللہ تبارک، اصل میں اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مکہ کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تحریم کی تجدید کی، اور اس تحریم کی بقا اور دوام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یعنی وہ پہلے سے تھا، اسی پہلے سے جو ایک تحریم چلی آ رہی تھی اسی میں دوام کے لیے کہ اس تحریم کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک باقی رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لہٰذا اس طریقے سے یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا یہ اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شان پر ایک بہت ہی زبردست دلیل ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کی، یا میرے رب نے 3 چیزوں میں میری رائے کے موافق کلام اتارا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا لیں، یعنی اس کے قریب نماز نہ پڑھیں؟ تو یہ آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج کے گھروں میں ہر نیک و بد داخل ہوتا ہے، تو آپ انہیں حجاب کا حکم دے، تو حجاب والی آیات نازل کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے اکٹھے ہو کر غیرت کی، مال کا سوال کیا، تو میں نے کہا قریب ہے کہ آپ کا رب تم کو طلاق کا حکم دے، آپ کو نئی بیویاں عطا فرما دے گا۔ تو انہی لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، ترمذی میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں روایت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا جو پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ کے قدمین مبارک کے نشانات اس پر ثبت ہو گئے۔ اللہ نے اس پتھر کو نرم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بطور یادگار بیت اللہ شریف کے اندر رکھا، اور اس مقام کو مقام ابراہیم بنا لیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہو جائے، ان چیزوں کے اردا گرد نماز پڑھنا یہ برکتوں کو دوبالا کرنے والا معاملہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکیے اور اس مقام پر نماز پڑھیے۔
یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جس مقام پر سیدنا شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے رہے ہیں، آپ اس جگہ پر نماز پڑھیے۔ اور ایک مقام پر پھر آپ کو روکا گیا معراج کی رات، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک مقام پر رک کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو پھر بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا، یعنی کوہ طور ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اگر آپس میں ملایا جائے تو اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے کچھ دیر قیام کیا ہو، ان کی ولادت ہوئی ہو، وہ رہے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر عبادت کرنا وہ عبادت کو دگنا اجر کا مستحق کر دیتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی اہل اللہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں اور اس جگہ پر اللہ کی عبادت کریں، یا اہل اللہ کو کسی مقام کے ساتھ کوئی تعلق ہو جائے، تو وہاں پر آسمانوں سے برکات اترتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو دلوں کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں، اور وہاں پر نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ غار حرا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، غار ثور جہاں پر آپ نے قیام کیا، دیگر آثار رسول علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ و ثناء کی زیارت کو جانا، وہاں پر دعا کرنا، یہ مقبول لوگوں کا طریقہ ہے، اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ گویا اسلام کے منافی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو کما حقہ نہیں سمجھ سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف صاف رکھنے کا حکم دیا، تاکہ یہاں پر صفائی سے مراد کیا ہے اور یہاں پر پاک رکھنے سے مراد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی نجاست و غلاظت سے پاک رکھیں گے، کیونکہ عبادت والی جگہوں کا پاک اور صاف ہونا اور ستھرا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ تو ایک ظاہر تفسیر ہے جو سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں کسی زیادہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر ایک تفسیر یہاں پر کسی کفر و شرک کی اجازت نہ دی جائے گی، یہاں پر کسی کو کفر و شرک نہ کرنے دیں گے، کیونکہ یہ گھر صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں فقط اللہ ہی کے لیے ہیں، اور مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو، یعنی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اسے شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ قابل نفرت 3 لوگ ہیں، حرم میں بے دینی پھیلانے والا۔ تو لہٰذا اب یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی، حرم میں بے دینی پھیلانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ رائج کرنے والا، اور جو کسی کا خون گرانے کے لیے نہ حق در پہ ہو، تو گویا یہ 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اور ان کی تعلیمات ایک عرصہ تک زندہ رہیں۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ پھر بیت اللہ شریف کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی، اور اہل مکہ میں کفر و شرک یہ رائج ہو گیا، اور ان لوگوں نے کعبہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے، اور خانہ خدا بت خانہ بن گیا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی رات بیت اللہ شریف کے اندر سے آواز سنی گئی کہ اب مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا، اب میرے زائرین میرے پاس آتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ دوسری جو میں نے تفسیر بیان کی کہ کفر و شرک نہ کرنے دیں گے، یہ بھی اصل میں ایک نجاست ہے اور یہ بھی ایک پلیتی ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ خانہ کعبہ کو پاک رکھا جائے گا، تو اس کا ایک معنی وہ بھی بن سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں شرک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا والعاکفین والرکع السجود۔ عاکفین عکوف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کے لیے بطور تعظیم متوجہ ہو کر بیٹھنا، ملازمت کرنا۔ اسی سے اعتکاف ہے، یعنی طواف کے علاوہ اعتکاف، رکوع و سجود یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ یاد رہے کہ بیت اللہ میں عبادت کرنے والے تین ہی گروہ ہیں: طواف کرنے والے، بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنے والے، اور زیارت کرنے والے۔ مسجد حرام میں نماز ادا کرنے والے، ان تینوں گروہوں کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ بیت اللہ شریف پر اللہ تعالیٰ ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 کعبہ شریف کو دیکھنے والوں پر۔ یہاں پر جو اعتکاف ہے وہ جم کر بیٹھ جانے کا نام ہے، یعنی جو کعبہ شریف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کعبہ شریف کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھل عطا فرما، یعنی ان کو جو ان میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں لا کر چھوڑ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس ریگستان کو شہر میں تبدیل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا۔ اور شہر مکہ کے شہر امن ہونے کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک معنی ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیرہ دست ظالموں سے محفوظ کر دیا جو اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہاتھیوں والوں کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طریقے سے پورا فرمایا کہ جب اس پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابراہا نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ اور دوسرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ ورزق اہلہ من الثمرات، یا باری تعالیٰ اس میں رہنے والے جو لوگ ہوں، یہاں کے باشندے، ان کو پھل عطا فرما، یعنی ان کو جو ان میں سے اللہ اور روز یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بھی اسی دعا کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر برکت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آج واضح ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ آج شہر مکہ میں چاروں موسموں میں سردی، گرمی اور بہار و خزاں کے پھل ایک ہی دن میں بیک وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قبولیت کا جلوہ یوں دکھایا کہ سورہ قصص آیت نمبر 57 میں فرمایا اس حرم کی طرف ہر چیز کا پھل اٹھا اٹھا کر لایا جاتا ہے، یعنی خلقت بھاگی آتی ہے اور پوری دنیا سے اس شہر کے اندر پھل لائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اس دعا کے اور اس قبولیت کے وقت میں کافی زیادہ فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آج دعا کی گئی تو فوراً قبول کر لی جائے، جیسے کہ اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں آ رہا ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی 2775 سال کے بعد قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2775 سال کے بعد ہوئی، یعنی 2775 سال کے بعد ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی اجابت کا وقت حتمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگرچہ دعا قبول ہو جائے، لیکن اس دعا کی اجابت اور اس کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کا معاملہ کب بہتر ہے، اس وقت اس کا ظہور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑا سامان زندگی دوں گا، پھر اسے جہنم کی طرف مجبور کروں گا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا دنیاوی سامان زندگی تو میں کفار کو بھی کچھ نہ کچھ دوں گا، یہ چیزیں مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ہاں نبوت اور خلافت کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اس لیے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ فرمایا جبکہ اسباب دنیا تو مومن اور کافر سب کے لیے عام ہیں، یہاں اگر کہا جائے کفار کو تھوڑا سا سامان زندگی دینے کا وعدہ فرمایا، حالانکہ ان کے پاس مسلمانوں سے کہیں زیادہ سامان زندگی ہے۔ تو عرض یہ ہے اس سلسلے میں کہ کافروں کے پاس کتنا ہی سامان کیوں نہ ہو، اگر اس کو آخرت کے لحاظ سے اس کا معاملہ دیکھا جائے، آخرت کے لحاظ سے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کفار کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور جہنم میں مار مار کر ان کو گھسیٹ کر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کو آگے لیے چلتے ہیں۔ اس آیت نمبر 127 ہے، سورہ البقرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا، اور ہماری نسلوں میں سے ایک گروہ ایسا بنا دے جو تیرے آگے جھکنے والا ہو، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا دے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر، یا باری تعالیٰ ہماری اس نعمت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب کوئی نیکی کا عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے سوال کیا جائے، یا باری تعالیٰ ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری نسل میں ایک گروہ ایسا بنا جو تیرے آگے جھکنے والا ہو۔ یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ سے ایک مفاد ہمیں حاصل ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں رہا کہ کم از کم 7 لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے موجود نہ ہوں۔ اگر زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی بھی موجود نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا فرما دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہر وقت زمین پر ایسے لوگ رہے جو مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس انہی لوگوں کی صلبوں سے اور انہی عورتوں کے رحموں سے ہوتا ہوتا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا۔ ہر دور کے اندر اللہ کے اطاعت گزار بندے رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ زمین پر سب کے سب مشرکین ہوں، اللہ کے نافرمان لوگ ہوں۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہر دور کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اللہ کو ایک مان رہے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور بتوں کی پرستش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ جو دعا ہے کہ ہماری نسل میں ایسے لوگ بھی رکھ جو تیرے اطاعت گزار رہیں، تو ہر دور کے اندر کچھ اللہ کے محبوب بندے رہے، گویا یہ دعا بھی قبولیت کا مقام پا چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں مناسک حج سکھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حج کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت ابراہیم کو تمام مناسک دکھائے گئے، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام القرآن کے اندر لکھی۔ آگے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور یا باری تعالیٰ انہی لوگوں میں سے یعنی اہل مکہ میں سے ایک رسول کی بعثت فرما، رسول بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں رسول نکرہ استعمال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں یا کوئی اور نبی بھی، رسول بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اہل اسلام کے اس مسئلہ پر 3 جوابات ہیں۔ پہلا یہ کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں رسولہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور یہ اجماع حجت ہے۔ یہ تو پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب، حضرت ابراہیم نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے کی تھی، اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ اور تیسرا جواب جو انتہائی مضبوط ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، امام حاکم نے المستدرک کے اندر، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت کے اندر، اور امام حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر روایت کیا۔ اور یہ سب سے مضبوط جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے، یعنی مٹی ان کی گند رہی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہ اسی دعا کی طرف اشارہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اہل مکہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جنہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور ان میں سے ایک ایسا نور نکلا کہ ان کے لیے شام کے محلات روشن کر دیے گئے۔ اس حدیث کے بعد تو مزید کسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اہل مکہ میں ایک عظیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اہل مکہ سے ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ اگر اس کا ربط کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو ایک تفسیر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں یہ بھی بیان فرمائی کہ اس پتھر کو اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت حاصل ہے اور اس مقام کو مقام مصلی قرار دیا گیا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام ایسا مقبول ہوا کہ اس مقام پر سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقام مصلی بنا دیا۔ یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف کے اندر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نبی وہ مکہ شریف سے ان کا تعلق نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کریں، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ان پر کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کا علم دیں اور حکمت سکھائیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تشریحات ہیں جو آپ قرآن کریم کی آیات کی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے مراد، حکمت کے لفظ سے مراد
بہت سے آئمہ اکرام نے حدیث کو بھی لیا ہے، تو حدیث بھی حجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، ایک شخص جو پیٹ بھرا ہوگا اور ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا جس کو قرآن میں حلال پاؤ وہی حلال ہے، اور جس کو قرآن میں حرام پاؤ فقط وہی حرام ہے، اور سن لو مجھ محمد کا حلال کیا ایسے ہی حلال ہے جیسے اللہ کا حلال کیا ہوا، اور مجھ محمد کا حرام کیا ہوا ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کی حجیت پر مہر ثبت فرما دی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا اللہ وہ ان کو کتاب بھی سکھائیں اور اس کتاب کے دقائق سے بھی آشنا کریں، اس کتاب کے رموز سے بھی آشنا کریں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کریں، ان کو طاہر کریں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کریں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معرفت الموجودات اور فعل الخیرات۔ قرآن کریم فرقان حمید کی کون سی آیت ناسخ کون سی منسوخ؟ نماز کا حکم دیا گیا تو نماز پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، حج کا حکم دیا گیا حج کے مناسک کیا ہیں، یہ سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایک فتنہ انکار حدیث بھی جنم لے رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً آنے والے دروس میں انشاءاللہ العزیز ان مسائل پر بھی مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہر قسم کی لغزش، کوتاہی، غلطی معاف فرمائے اور ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔